جھوٹ، قتل، غیبت، شرک، اس طرح کے اور بھی بڑے گناہوں سے بچنے کے لیے دیکھیے گناہان کبیرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ ایک مرتبہ پھر گناہ کبیرہ کے اس نئے ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے نا امیدی کے علاج کے بارے میں جانا تھا۔ اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے آج مزید نا امیدی کے علاج کے بارے میں جانیں گے۔ پیغمبر کے قاتل کی بھی توبہ قبول ہوتی ہے۔ عن جابر انه قال جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وآله فقالت يا نبي الله ان امرأة قتلت ولدها بيدها هل لها من توبة؟ فقال لها والذي نفس محمد بيده لو انها قتلت 70 نبيا ثم تابت وندمت ويعرف الله من قبلها انها لا ترجع الى المعصية ابدا لقبل الله توبتها وعفى عنها فإن باب التوبة مفتوح ما بين المشرق والمغرب وأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له۔ جابر بن عبداللہ انصاری سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا، ایک عورت حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، اگر کوئی عورت اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کو قتل کرے تو کیا اس کے لیے توبہ ہے؟ آپ نے فرمایا، اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اگر اس عورت نے 70 پیغمبروں کو بھی قتل کیا ہو اور وہ نادم ہو کر توبہ کرے اور خدا تعالیٰ اس کی سچائی اور خلوص کو جانتا ہو، بے این معنی کہ دوبارہ معصیت نہیں کرے گی، اس صورت میں ضرور اس کی توبہ قبول کی جائے گی اور اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ بے شک توبہ کا دروازہ مشرق سے مغرب تک کھلا ہوا ہے اور یقیناً گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے سرے سے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ قبولیت دعا میں بھی نا امیدی غلط ہے۔ اگر کوئی شخص شرعی حاجت یا اخروی مطالب کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے لیکن وہ دعا قبولیت حاصل نہ کر سکے اور سائل مایوس ہو جائے تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ اولاً جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور اس سے وعدہ خلافی ہرگز نہیں ہوتی، کیونکہ وہ عمومی طور پر دعا کا حکم فرماتا ہے اور قبولیت کا وعدہ بھی کیا ہے، جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ اے رسول، جب میرے بندے میرا حال تم سے پوچھے تو کہہ دو کہ میں ان کے پاس ہی ہوں، اور جب کوئی مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں ہر دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں اور جب بھی مناسب ہو اجابت کرتا ہوں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے، قال ربكم ادعوني استجب لكم۔ اور تمہارا پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ خداوند علیم و حکیم کسی حکمت و مصلحت کی بنا پر دعا کی قبولیت میں تاخیر بھی کر سکتا ہے، اس لیے جلد نا امید نہ ہونا چاہیے۔ گناہوں کے باعث دعا قبول نہیں ہوتی، کبھی گناہوں کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ در حقیقت دعا کی قبول درگاہ ہونے میں تاخیر اس لیے ہوتی ہے کہ خداوند عالم اپنا لطف و کرم اس کے شامل کرنا چاہتا ہے اور بار بار توفیق دعا دے کر اسے اپنے مطالب میں کامیاب کرانا چاہتا ہے، اور تاخیر کی مدت میں مسلسل توفیق دعا دینا اپنی جگہ ایک بزرگ نعمت الہی ہے۔ دوسرا قابل توجہ نقطہ یہ ہے کہ تسلسل دعا کے نتیجے آخرکار اس کی دعا کو وہ مستجاب کرنا چاہتا ہے اور بندے کی آواز بار بار سننا چاہتا ہے۔ قبولیت دعا میں تاخیر باعث قربت ہے۔ کبھی دعا قبول درگاہ ہونے میں اس لیے تاخیر ہوتی ہے کہ دعا بزرگ ترین عبادت ہے اور اس کو ہمیشہ برقرار رکھنا رحمت خداوندی سے قریب تر ہونے کا سبب بنتا ہے، اس لیے جسے وہ چاہتا ہے کہ خیر و خوبی کی توفیق دے اور لطف و عنایت سے نوازے تو اس کی دعا قبول کرنے میں تاخیر کرتا ہے۔
علامہ مجلسی حیات القلوب میں لکھتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے یہ صحیح و مستند حدیث روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آبادیوں اور صحراؤں میں اس لیے پھرتے تھے کہ مخلوقات پروردگار سے عبرت حاصل کریں۔ انہوں نے ایک دن کسی میدان میں ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اس کے کپڑے بالوں سے بنے ہوئے تھے اور فضا اس کی آواز سے گونج رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس حالت سے تعجب ہوا اور اس کے نزدیک جا کر بیٹھ گئے، یہاں تک کہ وہ نماز سے فارغ ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تمہاری یہ روش پسند آئی، چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ دوستی کروں، بتاؤ تمہارا گھر کہاں ہے تاکہ جب چاہوں تم سے ملاقات کر سکوں۔ اس نے عرض کی جہاں سے میں گزرتا ہوں وہاں سے تو عبور نہیں کر سکتا۔ فرمایا کیوں؟ اس نے کہا میں پانی کے اوپر چلتا ہوں۔ آپ نے فرمایا وہ خدا جس نے تم کو پانی کے اوپر چلنے کی قدرت دی ہے وہی خدا میرے لیے پانی کو مسخر بھی کر سکتا ہے۔ اٹھو ہم دونوں ایک ساتھ چلیں گے اور آج رات تمہارے گھر ٹھہروں گا۔ جب دریا کے نزدیک پہنچے تو اس شخص نے بسم اللہ کہہ کر دریا کو پار کر لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی بسم اللہ پڑھ کر دریا کو عبور کر لیا۔ اس شخص کو حیرت ہوئی۔ اس کے بعد دونوں گھر میں داخل ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شخص سے دریافت کیا کہ کون سا دن تمام دنوں سے زیادہ سخت ہے؟ عابد نے کہا وہ دن سخت ترین ہوگا جب اللہ اپنے بندوں کو اعمال کی جزا دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا آؤ ہم دونوں مل کر دعا کریں کہ خدا ہم کو اس دن کے شر سے محفوظ رکھے۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت خلیل نے فرمایا آؤ ہم دونوں مل کر گنہگار مومنوں کے لیے دعا کریں۔ عابد نے کہا میں دعا نہیں کروں گا کیونکہ میں اللہ تعالیٰ سے ایک حاجت کے لیے 30 سال سے مسلسل دعا کر رہا ہوں مگر وہ اب تک پوری نہیں ہوئی، تو دوسری حاجت کی گنجائش کہاں؟ لہٰذا میں اس سے مطالبہ ہی نہیں کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے عابد، جب بھی اللہ کسی بندے کو دوست رکھتا ہے تو اس کی دعا روک لیتا ہے تاکہ وہ بندہ اپنے معبود سے بار بار راز و نیاز کرے اور طلب کرے، اور جب اللہ کسی بندے سے دشمنی رکھتا ہے تو اس کی دعا فوراً مستجاب ہو جاتی ہے یا اس کے دل میں مایوسی ڈال دیتا ہے تاکہ وہ دعا نہ کرے۔ آپ نے عابد سے پوچھا بتاؤ تمہاری حاجت کیا تھی جو قبول نہیں ہوئی؟ عرض کیا ایک دن اسی جگہ جہاں میں نماز پڑھ رہا تھا ایک ایسے بچے کو دیکھا جس کے حسن و جمال سے نورانی چہرہ چمک رہا تھا۔ وہ گائے، بھیڑ اور بکریاں چرا رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا یہ سب کس کے جانور ہیں؟ جواب دیا کہ یہ سب میری ملکیت ہے۔ میں نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں خلیل خدا ابراہیم کا بیٹا اسماعیل ہوں۔ اس وقت سے میں دعا کر رہا ہوں کہ اپنے دوست ابراہیم علیہ السلام کی زیارت کروا دے اور اسے پہنچوا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اب تیری دعا قبول ہوئی، وہ ابراہیم میں ہی ہوں۔ بس عابد خوش ہو گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گلے سے لگایا، سر، آنکھوں اور ہاتھوں کو چومنے لگا اور شکر خدا بجا لایا۔ اس کے بعد دونوں نے مل کر مومنین و مومنات کے حق میں دعا کی۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سدرة المنتهى